گناہ کیا ہے؟ تو ہمارے جو دوست ہیں تھیسٹ، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ان سے کوسچن یہ رہے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے؟ اور گناہ کی مذہبی ڈیفینیشن آپ کا مذہب اسے کیسے ڈیفائن کرتا ہے اور کس طرح سے اسے لے کے چلتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم کریں گے آج. اور بیسیکلی کیا برائی اور گناہ سیم چیز ہیں؟ یہ بھی کوسچن آپ لوگوں کو پوچھنا ہے خود سے، کیونکہ برائی اور گناہ اصل میں مذہب کی روشنی میں کیا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ مذہب تو کہتا ہے کہ برائی ہی گناہ ہے اور گناہ ہی برائی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مذہب بہت سی جگہوں پہ ایسی باتیں بھی کہتا ہے جو کہ برائی کے زمرے میں نہیں آتی یا کسی کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور مذہب اسے برائی کہتا ہے. اور کچھ ایسی ہیں کہ کسی سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور مذہب اس کو بھی برائی کہتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ جو ہے وہ بیسیکلی مذہب کی ڈیفینیشن ہے برائی کی. یعنی کوئی بھی چیز، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کسی کافر سے دوستی کر رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کسی براہمن ہوتے ہوئے شودر سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو آپ کو پاپ لگ رہا ہے، آپ اور بہت سے کرسچینٹی کے مسئلے میں دیکھ رہے ہیں تو ادھر بہت سی چیزیں جو ہیں گناہ ہیں. تو گناہ کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے تو گناہ جو خدا کی ڈیفینیشن ہے برائی کی، اس کو گناہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ انسانیت کے مطابق بری ثابت ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ غلط ثابت ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ میں کئی بار آپ لوگوں سے کوسچن کرتا ہوں کہ خدا نے سدوم اور عمورہ میں بچے اور عورتیں اور وہ لوگ جو کہ نان ہوموسیکشول تھے ان کو بھی مار دیا. حالانکہ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جا کے پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیا کرتا ہے، ٹوٹلی خدا کی لاجک کی الٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ کو ابراہیم کے پاس خدا کے فرشتے آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر اس بستی میں 10 اچھے آدمی ملے تو تب بھی کیا اس کو بخش دیں گے؟ حالانکہ یہ بات ٹوٹلی جھوٹ ہے. کیا سدوم اور عمورہ کی یا سودم اور گمورہ کی جو دو شہر تھے یا بستیاں تھی، وہ دونوں کی دونوں ایسی تھی کہ ان میں کوئی ایک بھی شخص اچھا نہیں رہتا تھا؟ اور یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. کیسے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ادھر کیا بچے نہیں ہوں گے؟ ظاہری بات ہے، اگر سدوم اور عمورہ یا پھر سودم اور گمورہ جو تھے وہ دونوں شہر موجود تھے اور وہ ہنستے بستے شہر تھے، تو وہاں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی اور بہت سے لوگ ہوں گے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں ان کو غلط کہیں، مطلب یہ کہیں کہ خدا نے ایسے لوگوں کو نہیں مارا تھا جو کہ بے گناہ تھے. پھر دوسرا آرگیومنٹ جو کہ کہیں کرسچنس کی طرف سے سننے کو ملتا ہے، جب میں بھی کرسچینٹی سے باہر آ رہا تھا یہ سوال میرے ذہن میں بہت رہتا تھا، تو میں نے جو بھی آس پاس لوگوں سے بات کی تو پھر آخر پہ جو جس آرگیومنٹ کے تھرو اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی وہ ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ ان بچوں نے بھی بڑے ہو کے ویسے ہی بننا تھا. ٹھیک ہے، جیسے وہ لوگ تھے، انہوں نے بھی جی ہوموسیکشولز بننا تھا، انہوں نے بھی فلاں طرح کا بننا تھا، ڈھمکاں طرح کا بننا تھا. تو خدا نے انہیں پہلے ہی مار دیا. تو پھر بھائی خدا نے ہٹلر کو پہلے کیوں نہیں مارا؟ خدا نے چنگیز خان کو پہلے کیوں نہیں مارا؟ خدا نے اوروں کو کیوں نہیں پہلے مارا؟ پھر اس کی ڈسکشن میں ایون کے باتیں یہاں تک گئی ہیں کہ ہٹلر یا چنگیز خان جو تھے خدا کے ٹولز تھے، وہ لوگوں کو عذاب دے رہا تھا. جس طرح ایون کے ایک بندے نے، کرسچن نے مجھے یہ بات کہی اور میں مطلب پریشان ہی ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے جی ہٹلر بھی خدا کا عذاب تھا یہودیوں کے اوپر. کہتا ہے چنگیز خان بھی عذاب تھا جی لوگوں کے اوپر خدا کا. اور جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ جو ہیں وہ خدا کی مرضی سے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے. ہاں بالکل، اگر ریلیجس تھیولوجی کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل وہ خدا کی مرضی سے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کہیں اپنی طرف سے چیزیں کر رہے تھے. وہ واقعی خدا کی مرضی سے کر رہے تھے مذہب کی مینٹالٹی کے مطابق. تو پھر ہم بات یہ سوچنے والی بنتی ہے کہ جب چاہے خدا کسی دنیا کے ایول ترین شخص کو اپنے ٹول کے طور پہ یوز کر لے اور کبھی بیچارے چھوٹے موٹے ہوموسیکشولز کو اپنی مرضی سے جب مرضی جلا دے، تو خدا کا انصاف کا پیمانہ کیا ہے؟ خدا کا اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوسچنز بہت کرٹیکل ہیں، بڑے امپورٹنٹ وائٹل کوسچنز ہیں جن کے بغیر ہم لوگ اس کوسچن کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی بات یہ ہے کہ خدا ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ فلاں چیز ٹھیک ہے اور فلاں چیز غلط ہے. اچھا کس اصول کی بیس پہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ جب اس کا دل کرے گا وہ ہٹلر جیسے ٹائرنٹ کو بھیج دے گا، اس جیسے جینوسائیڈل مینیاک کو بھیج دے گا، نتن یاہو جیسے جینوسائیڈل مینیاک کو بھیج دے گا اور وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور تب وہ خدا کے عذاب کے طور پہ کاؤنٹ ہوگا. تو یہ کوسچنز جو ہیں آپ خود سوچیں کہ خدا کی اپنی موریلٹی کی طرح کیا گناہ کا جو کرائٹیریا آپ کے اور میرے لیے کسی بھی مذہب کا خدا ٹھہراتا ہے وہ کیا اس کے اوپر اپنے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟
کیا اسلام کا خدا جو ہے وہ ایک طرف کسی مسلمان عورت کا ریپ ہو تو اس کے لیے بہت غلط بات ہے، مگر دوسری طرف اگر کسی لونڈی غیر مسلم کا مسلمان ریپ کریں تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. ایک طرف اگر آل رسول کی عورتوں کو قید و بند میں ڈال کے ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ڈال کے انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا جائے تو بہت ہی بری بات ہے، مگر دوسری طرف اگر ریحانہ یا صفیہ یا پھر اور بہت سی اور لڑکیاں ام کرفا کی بیٹی، ان کو اگر زنجیریں اور بیڑیاں ڈال کے رسول کے سامنے لایا جائے اور رسول کی مرضی ہو کہ رسول انہیں کس کو دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر داؤد اور دوسرے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہولی پرسنالٹیز لوگوں کو غلام بنائے، لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے بچے تک قتل کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اگر کوئی اور ایسا یہودیوں کے ساتھ کرے تو خدا جو ہے وہ بائبل میں ان کو بڑی دھمکیاں دیتا ہوا دکھائی دیتا، میں ان کو عذاب دوں گا، میں فلاں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں خدا کا ڈبل سٹینڈرڈ ہی ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں، بائبل میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، قرآن میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اگر ہم دوسری ہولی بکس میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ہندوؤں کے بھگوان دیکھ لیں تو وہ لوگوں کو جنگوں پہ آمادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ مہا بھارت میں کرن کی بات ہم دیکھتے ہیں تو جو جو بھگوان ہے وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو جنگ کر. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ خدا کی وہ موریلٹی جس کو آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں موریلٹی دیتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. تو خدا تو ایک ٹائرنٹ کی طرح سے، ایک پہلے بھی میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ ٹوٹیلیٹیرین موریلٹی ہے اس کی، کہ جس کو وہ اچھا کہہ دے گا وہ اچھا ہے، جس کو وہ برا کہہ دے گا اس کو وہ برا آپ سمجھیں گے. یہ بات اس نے بتائی ہے، اس کی مرضی ہے. یعنی جیسے دنیا میں اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جس کو مکمل پاور دے دی جائے اور وہ یہ کہے کہ جی فلاں کے جا کے بچے مار دو، فلاں عورت کا ریپ کر دو، تمہیں میں اتنے پیسے دوں گا، اتنا سونا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، خدا بھی بالکل ہی ایسے بات کر رہا ہے. تو کیا پھر خدا ایک ٹائرنٹ نہیں ہے؟ خدا ایک ٹیرینیکل قسم کا گاڈ نہیں ہے کہ جس کے بعد جو ہمیشہ ایسے ہی کہتا ہے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر دوسرے مذہبوں میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ہمیشہ ہی کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو کہ انتہائی ایول ہوتی ہے. غریب کا قتل جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی ہر مذہب میں کیا گیا، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈائزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، دنیا کے اور بھی مذہبوں میں آپ کو کوئی مظلوم شخص قتل ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور آپ کو وہ جسٹیفائیڈ ہوگا. آپ کو انسانی قربانی دکھائی دے گی، آپ کو اور بہت سی چیزیں آپ کو ان مذہبوں میں دکھائی دیں گی. جہاد کا کانسیپٹ ہے تو وہ درختوں کے اوپر اور پراپرٹی کے اوپر کائنڈ ہے، مگر لوگوں کے اوپر کائنڈ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ آپ نان مسلم کو دوست بھی بنائیں تو آپ اچھا کام نہیں کر رہے. یعنی دوستی جیسے مقدس جذبے کو بھی ایک گناہ قرار دے دیا گیا. پھر انسانوں کی سب سے بڑی ڈیوائیڈ کیا ہے کہ آپ کوئی اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں جی، مسلمان کرسچن سے نہیں کر سکتا، کرسچن ہندو سے نہیں کر سکتا، ہندو مسلمان سے نہیں کر سکتا. ہاں، اب بہت سے ادھر ہمارے ہندو اور کرسچن کہیں گے نہیں ہم تو کر لیتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مذہب ویسا ایڈوائز نہیں کرتا، آپ مذہب کے خلاف جاتے ہوئے کرتے ہیں، آپ خود اپنے مذہب کو تیاگ دیتے ہیں، اس لیے آپ ایسے کرتے ہیں. اسلام اس معاملے میں بڑا سخت ہے، لوگ قتل ہو جاتے ہیں اس بات پہ. ذات پات کے نام پہ شادی آپ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے باؤنڈریز ہر جگہ ٹھہرائی ہیں، وہ ایسی انویزیبل باؤنڈریز ہیں جو کہ نہ ہو تو انسانیت کا فائدہ ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ان باؤنڈریز کو کھڑے کر کے لوگوں کے قتل و غارت اور لوگوں کے درمیان نفرت اور نفاق یعنی یونٹی کے خلاف بات کی گئی ہے. ہر جگہ پہ، ہر مذہب میں، ہر جگہ پہ. ایون کہ کرسچینٹی خود یہ کہتی ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. نہ ہموار جوئے میں جتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی شادی کا پارٹ نہ بنے جو کہ آپ کے ریلیجن کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، آپ ایسے نہ کریں. تو یہ چیزیں تک ہر طرف سے یہ ہمارے اوپر ڈال رکھی گئی ہیں انسانوں کے اوپر کہ انسان آپس میں ڈیوائیڈ رہیں، انسان آپس میں مل نہ سکیں. اور یاد رکھیں کہ مذہب اصل میں دیکھیں، دنیا میں اور آپ اپنی ریس نہیں چینج کر سکتے، ہم اپنی سکن کا کلر نہیں چینج کر سکتے، ہم اپنی زبان نہیں بدل سکتے. مگر اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ایز از ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑے گی. مگر مذہب ایک ایسی چیز ہم پہ تھوپ دی گئی ہے جو ہم نہ بھی ہوتے ہوئے ہمیں وہ اپنانی پڑتی ہے. یعنی انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ عربوں کا ریلیجن فالو کر رہے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ کرسچنز کا ریلیجن فالو کر رہے ہیں جو کہ کہیں اور کیا، اور وہ پھر اس کی بات پہ بیس پہ ڈسکریمنیٹ بھی ہو رہے ہیں اور ڈسکریمنیٹ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی ریلیجن کسی جگہ کا کوئی پکا ہوتا نہیں ہے.
ठीक है? रिलिजन एक किसी भी इलाके के छोटे से रीजन से शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फैलते दूसरी जगहों तक पहुँच जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो लोगों को सब्जुगेट करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पे एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पे अपना मज़हब इसलिए थोपती है ताकि वो उनके ज़हनी गुलाम बन जाएँ, वो उनकी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। अब एक सिंपल सी बात है कि आप ये देखें, पिछले दिनों जब वो औरत के साथ वो हलवा वाले कपड़ों वाला मसला हुआ था, तो उसमें क्या था? उसके ऊपर उसके कपड़ों के ऊपर अरबी वर्ड्स लिखे थे, अरबी लेटर्स लिखे थे, हरूफ तहजीज जिनको हम कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। और उन अल्फ़ाबेट्स की बेस के ऊपर उस औरत की मॉब लिंचिंग तक बात पहुँच गई। कैसे? कि भाई ये तो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं यहाँ वाले, इन्होंने तो समझ के भी नहीं देखा कि क्या हुआ। और फिर बाद में जब उसकी बात की गई तो उन्होंने दुनिया की सबसे चुगत और बेवकूफाना किस्म की एक्सप्लेनेशन निकाल छोड़ी। वो क्या है कि जी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पे तो जी जो पहला कुरान नाजिल हुआ था वो हरूफ तहजी थे। अच्छा जी, यानी अब इसका मतलब है कि आइंदा किसी भी जगह पे किसी ने अलिफ बे ते लिख दी ना, पे नहीं डालना बीच में, क्योंकि पे से वो उर्दू के हरूफ तहजी बन जाते हैं। अलिफ बे ते से लिख दी ना कहीं किसी ने कहीं पे, तो वहां पे फिर तमाशा शुरू हो जाएगा कि भाई आपने जो है ना हजरत शुएब के कुरान की ना आपने आपने उसकी तौहीन कर दी। अच्छा भाई, कौन सा आपके अपने कुरान में क्या ये लिखा है कि जी शोएब के ऊपर जो पहला कुरान नाजिल हुआ था वो हरूफ तहजी थे? नहीं लिखा ना। मगर इशू ये है कि लोग जब जाहिल बन जाएं और मजहब जब इंसान को जाहिल बना दे तो फिर कैसे करता है, कितना ज्यादा जो है ना ये तमाशा करता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बड़ी खराब होती हैं, इन चीजों को देखना होता है, आगे निकलना होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।